میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں کو کیا اور کیا ہی میری اوقات ہے حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے حضور میرا تو سارا وقار آپ سے ہے میں بے قرار تھا بے قرار ہوں میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے انتہائی قابل قدر میرے سر کا تاج جملہ علماء ذی عزت و ذی تکریم بالخصوص حضرت گرامی المرتبت شیخ الحدیث و تفسیر سالار قافلہ محبت حضرت محترم مولانا خادم حسین رضوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت گرامی المرتبت بیگم اسلام حضرت قبلہ پیر محمد افضل قادری صاحب میرے سیدی و مرشدی کے دونوں جگر گوشے حضرت قبلہ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب کاظمی حضرت سیدی استادنا الکریم مولانا سید انعام الحق شاہ صاحب میرے سر کا تاج جملہ علماء اور عظیم عشاق رسول میرے آقا حضور کے جملہ غلاموں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ کچھ محافل اور موقع ایسے ہوتے ہیں کہ خطیب کی خطابت پڑتی ہے اس پہ جملوں کے نزول ہوتے ہیں لفظ سے لفظ جڑتا ہے اور نقطے سے نقطہ افشانی ہوتی ہے یقیناً حضور کی نالین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم کریے جا کے ہم بھی خطابت کے ذریعے جو کچھ اپنے اندر ہے اسے عوام کے سامنے بیان کرتے ہیں لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ آپ کے جذبات کا تلاطم آپ کی محبتوں کے دریا کی یہ روانی دیکھ کے میرے لفظ میرے ساتھ چھوڑ گئے ہیں اور میں یہاں کھڑا ہو کر میں بتا ہی نہیں سکتا کہ میری کیا کیفیت ہے کہ میں کہاں سے جملہ اٹھاؤں اور کہاں پہ ختم کروں اس لیے میں صرف ایک ہی
2 منٹ میں گفتگو ختم کرتا ہوں. ہماری خطابتیں پہلے بھی رہی ہیں، ہوتی رہیں گی، لیکن میں اپنے استاد الکریم آقائی سیدی و مرشدی قبلہ، ہماری خواہشات نفسانی کی ہوتی ہیں، لیکن ہزاروں خواہشیں حضور کی ختم نبوت پہ قربان ہوتی ہیں. اس حوالے سے تاجدار ختم نبوت، اس حوالے سے ابھی ہم لوگ یہاں آئے ہیں جب خبریں چل رہی ہیں میڈیا میں کہ یہاں آپریشن کی تیاریاں ہیں، یہاں آپریشن ہو رہا ہے، یہاں ڈنڈا بازی ہوگی، یہ جو بھی حکومتی طریقہ کار ہے وہ اپنا آپریشن کریں گے. ایسے میں ہمارے استاد گرامی نے بڑا واضح طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے پیغام پوری دنیا میں نشر کیا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے جو بھی ہیں، جس جماعت سے بھی ہیں، ان کے معاملات کچھ بھی ہیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ان کی زبان پہ نعرہ لبیک یا رسول اللہ ہے. اور ان کا اعلان اور ان کا مطالبہ عقیدہ ختم نبوت کے دفاع کا مطالبہ ہے. اور میں نہ جوش سے بول رہا ہوں، نہ میں زور لگا کے بول رہا ہوں. میں صرف جو ارباب اقتدار ہیں، یقیناً ہماری گفتگو سوشل میڈیا کے ذریعے سے لائیو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ مطالبہ کوئی غلط ہے کہ جن لوگوں نے ڈاکہ زنی کی ہے عقیدہ ختم نبوت کے اس قانون میں، ان کو بے نقاب کرو؟ بھئی کوئی بات ہے، ذرا غور کیا جائے. کیا یہ کوئی مطالبہ غلط ہے کہ جو دیکھیے پوری دنیا کے اندر یہ رول اور اصول ہے کہ جس محکمے سے کوئی کوتاہی ہو، مثلا یورپ میں غلطی سے ایک ریلوے کا حادثہ ہوا جس میں چند لوگ مر گئے، وہاں کے وزیر نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا یہ ہماری نااہلی ہے. جاپان کے اندر صرف 4 منٹ بجلی بند ہوئی، ان کا وزیر آیا اور 4 منٹ تک سر جھکا کے کھڑا رہا کہ یہ میری نااہلی ہے. یعنی یہ دنیا کا اصول ہے کہ جس محکمے کی نااہلی ہوتی ہے اس کا سربراہ اس غلطی کو دیکھتے ہوئے جتنی بڑی غلطی ہوتی ہے اتنی زیادہ ندامت اور اتنی زیادہ عاجزی کا اظہار کرتا ہے. یہاں تو مسئلہ نہ کوئی قتل کا ہے، نہ یہاں مسئلہ کوئی کسی عام حادثے کا ہے، نہ پل کے گرنے کا ہے، نہ یہاں روڈ کے ٹوٹنے کا ہے. یہاں تو مسئلہ عقیدہ ختم نبوت کا ہے، یہاں تو مسئلہ نبی پاک کی ناموس کا ہے. اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ تو جس دن یہ معاملہ سامنے آیا تھا، پہلے تو ہمارے وزیر موصوف وہ یہ بار بار کہتے رہے کہ وہی کچھ نہیں ہے، لیکن جب پوری قوم نے دیکھا، انہی وزیر صاحب نے دوبارہ اسی اسمبلی میں دوبارہ بل پیش کیا. اب اخلاقی طور پر انہیں استعفیٰ دے کے گھر چلے جانا چاہیے تھا جس طرح جمالی صاحب نے دیا، اور انہیں اعتراف کرنا چاہیے تھا کہ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری غلطی ہے کہ اتنا بڑا بلندر ہوا ہے ناموس رسالت کے قانون میں. اور یہ میں آن دا ریکارڈ عرصے سے میاں صاحبان کو ہم کہتے رہے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا پھیرو، تمہارے دائیں بائیں قادیانیوں کا حلقہ اکٹھا ہوا ہے. کبھی وہ سپیکروں پہ پابندی لگا کر اپنا انتقام لے رہے ہیں، کبھی وہ درود و سلام پہ پابندی لگا کر اپنا انتقام لے رہے ہیں، کبھی وہ کسی قانون کی بل کے اندر قدغن لگا کر وہ اپنا انتقام لے رہے ہیں. لہٰذا یہ دن انہوں نے دیکھا ہے اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنی چارپائی کے نیچے ڈنڈا نہیں پھیرا. ہم پھر گزارش کرتے ہیں، میں بڑے سادہ اور ہلکے لہجے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے، ہمارا کوئی سیاسی آپ سے کوئی، ہم نے آپ سے کل الیکشن ہم نے یہ نہیں کہنا کہ ہمیں وزارت دو، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں
ہم تو صرف یہ اعلان کر کے کہتے ہیں کہ ختم نبوت کے قانون پہ یہ ڈاکہ زنی ہوئی ہے، اس کے مجرموں کو کیف و کردار پہ پہنچانا بتاؤ کس کا کام ہے؟ لیکن یہ بات بھی آن دا ریکارڈ ہے، جب قانون پہ عمل نہیں ہوتا، قانون کے ہاتھ بند جاتے ہیں، وہاں عشق کے ہاتھ کھل جاتے ہیں۔ یہ قانون موجود ہے، لہذا ہم دوبارہ سے بارہ متنبع کرتے ہیں۔ اور یہاں پنڈی کی عوام کی طرف سے، اگر پنڈی کی عوام ہے تو پھر وہ اپنا اظہار کر کے بتائیں کہ جناب آپ موجود ہیں۔ تو پنڈی کے راول پنڈی کے علماء کی طرف سے، عوام کی طرف سے یہ بڑا واضح طور پر ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، اور ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں۔ پنڈی کے شہری ہیں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے نا، لیکن ہم کہتے ہیں ختم نبوت کے لیے ہمیں 1000 تکلیفیں منظور ہیں۔ اور دوسری بات، دوسری بات یہی ہے کہ ہم بڑے واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں کہ شرکائے دھرنا کے خلاف کسی قسم کا کوئی بھی طاقت کا استعمال نہ ہمیں منظور ہے اور نہ 22 کروڑ غیرت مند مسلمانوں کو منظور ہے، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ خدا کی قسم گھروں میں بیٹھی خواتین بھی دعائیں کر رہی ہیں، اور یقیناً بہت سارے لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں، مسائل ہوتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے۔ میرا ایک اپنا ویژن ہے، میں کہتا ہوں جو گھر میں بیٹھ کے ان کے لیے خوش ہو رہا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے، جو ان کو دعائیں دے رہا ہے اللہ اسے بھی اجر عطا فرمائے۔ لیکن میں جو جذبات کا بانک پن، جو میں نے عشق کی گرمی آج دیکھی ہے، اسی کی وجہ سے میرا ایک عجیب و غریب کیفیت ہے۔ میں خود سوچ رہا تھا اور میں خود پریشان تھا کہ بارش ہوگی تو کیا ہوگا۔ یہاں بارش ہوئی، نوجوانوں نے اپنی قمیصیں اتار کے بتایا، انہوں نے بتا دیا کہ ہم حضور کے عشق کی گرمی میں گرم ہیں، ہمیں یہ بارش کی یہ سردی ہمیں کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہم ایک بار پھر یہی کہتے ہیں، حکومت سے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سارے معاملات مذاکرات کے ذریعے اور رجسٹریشن کے ذریعے، اور جو ایک غیور اور ایک سلجھے ہوئے لوگوں کا طریقہ ہے، اس کے ذریعے سے ان مسائل کو آپ کو حل کرنا پڑے گا۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں جذبات کے پہاڑ ہیں، ہمتوں کے پہاڑ ہیں، تو مہربانی کریں کسی بڑے حادثے سے بعد میں آپ کو ہاتھ ملنے پڑے ممتاز قادری کی طرف، چونکہ اس وقت بھی جب غازی ممتاز حسین قادری صاحب کے حوالے سے ہم لوگ میسج دیتے تھے، مجھے وہ دن یاد ہے، خدا کی قسم وہ کہتے تھے ممتاز قادری، اب خود کہتے ہیں زندہ باد، اس وقت عقل کرتے ممتاز حسین قادری، غازی ممتاز حسین قادری صاحب کی شہادت کے حوالے سے جب ہم کہتے ہیں کہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، خدا کی قسم میرے سامنے بات ہوئی، کہتے یار بات سنو، یہ تم جب بھی ریلیاں نکالتے ہو پنڈی اسلام آباد میں، یہ 10-20 ہزار لوگ ہیں، کچھ لاہور میں 10-20 ہزار ہیں، بس یہی کل پاکستان میں ہمیں اپنی ایجنسیوں نے بتایا ہے کہ بس زیادہ سے زیادہ 40-50 لوگ افیکٹو ان پہ اثر ہوگا، وہ اس سے ڈسٹرب ہوں گے۔ لیکن تاریخ لکھ رہی ہے اور لکھے گی، اور چشم فلک نے دیکھا کہ ممتاز قادری 10-20 ہزار کے آنکھوں کا تارا اور ہیرو نہیں تھا، وہ پوری پاکستانی قوم کا ہیرو تھا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ وہ پہلے کہا جاتا تھا جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، ہم کہتے عشق وہ جو گھر جا کے بولے، عشق وہ جو گھر جا کے بولے۔ کل ہم کہتے تھے ممتاز قادری زندہ باد، ماشاءاللہ چشم فلک نے دیکھا
پارلیمنٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پہ نعرہ لگا ممتاز قادری، ممتاز قادری، اور پارلیمنٹ ہاؤس کی سیڑھیوں پہ نعرہ لگایا بھی کس نے؟ سابق وزیر اعظم صاحب کے داماد نے نعرہ لگایا۔ میں نے کہا لگایا تم نے، لگوایا مدینے والے آقا نے ہے، لگوایا مدینے والے آقا نے ہے۔ اس لیے ہم اب بھی گورنمنٹ سے بڑا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھیے گا، کہیں کسی غلط فہمی میں رہ کر آپ کوئی ایک غلط قدم نہ اٹھائیے گا، کیونکہ یہ طاقت کا عجیب و غریب نشہ ہوتا ہے۔ یہ یزید کو بھی چڑھا تھا، لیکن قیامت تک اس وقت امام علی مقام کے ساتھ صرف یہ 72 تن تھے، اس کی فوج دیکھ کر یہ کہتی تھی وہ چند منٹوں میں مسل دیں گے، ان کو مسل دیں گے، مٹا دیں گے۔ میرے دوستوں، انہوں نے جلوس بھی نکالا تھا، یاد ہے نا آپ کو؟ وہی معلوم ہے نا، انہوں نے جلوس بھی نکالا تھا، اور خوشی کا جلوس کوفے سے دمشق تک نکلا، اور عجیب و غریب جلوس ہے ان کی خوشی کا، ان کی فتح کا عجیب جشن ہے کہ سر نیزے پہ ہیں، اور وہ سر ہیں کس کی؟ آل پیغمبر کے۔ وہ سمجھ رہے تھے ہم نے مٹا دیا ہے انہیں، مٹا دیا۔ اب قیامت تک یزید گالی بن چکا ہے، حسین عزت کا استعارہ بن چکا ہے، حسین شجاعت اور دلیری کا استعارہ بن چکے ہیں۔ اور دیکھیے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، ایک دفعہ ایک ٹیلی ویژن شو میں ایک صاحب لگے، وہ کہتے نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، وہ نہیں کرنا چاہیے، یزید کے حوالے سے کچھ بات کرنے لگے، تو میں نے جان بوجھ کے کہا، میں نے کہا یزید یا پترا؟ اچھا فوراً جناب اس نے بازو کہتے یہ کیا بدتمیزی ہے، دیکھیے دیکھیے انکر صاحب یہ کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تو اس کا دفاع تو کر رہا ہے، پر تجھے پتر بننا گوارا نہیں، اور تو مجھے حسین کا پتر نہیں، مجھے حسین کا کتا کہے۔ تو مجھے حسین کا کتا کہے، میرے ماتھے پہ شکنیں نہیں آئیں گی، میرا سینہ خوشی سے پھولے گا۔ میں نے کہا یہی فرق ہے کہ یزید کا نام لینا گالی ہے، اور حسین کے کتے کی نسبت بھی لوگ اپنی عزت سمجھتے ہیں۔ اور اس لیے میرے دوستوں، آج زمانہ دیکھ رہا ہے، آج دنیا دیکھ رہی ہے، یزید کسی گھر میں نہیں ہے، حسین ہر گھر میں ہے۔ کہیں امیر حسین، کہیں خادم حسین، کہیں عاشق حسین، کہیں ممتاز حسین، کہیں فرید حسین۔ کہیں مرید حسین، کہیں لال حسین، کہیں عاشق حسین، کہیں خادم حسین۔ میں نے کہا یار حسین کے خادموں کا کتنا رنگ ہے، حسین کا کتنا رنگ ہے، بات ہے۔ تو اس لیے میں صرف یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ طاقت کا بڑا نشہ ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ فیصلہ کرنے والے لوگوں میں بڑی قوت ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کریں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک طرف پوری قوم ہے، اور وزیر اعظم صاحب آپ ہمارے ضلع کے ہیں، تو سسانے ضلع نے ہو پاپا، تو سنا والد بڑی عزت نہ لجنا سا، وہ بڑی عزت کا مالک تھا۔ اور وزیر اعظم صاحب خدا کی قسم، اگر آپ ختم نبوت کے حوالے سے یہ سٹیپ لیتے ہیں، یاد رکھیں آپ نے اپنے حلقے میں ووٹ لینے جانا ہے، اگر آپ یہ سٹیپ لیتے ہیں مسٹر وزیر اعظم صاحب، جناب محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، اور عباسی صاحب آپ اسی ضلع کے ہیں، آپ ہمارے قریب کی تحصیل مری کے ہیں، آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں، خدا کی قسم آپ کو اٹھا کے کہتے ہیں، اگر حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے آپ یہ کام کریں گے نا، آپ لوگوں کو چھوڑیے، میں کہتا ہوں باقی چیزیں بعد میں ہیں، آپ دیکھیے مدینے والے آقا آپ پہ کتنے راضی اور کتنے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں، میں آپ کو کوئی دھمکی نہیں دے رہا بھائی، ہم حکومت سے میں لڑنے کی بات نہیں کرتا، ہم تو اپنا حق مانگتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عوام کہاں جائے، ہم خودکشی کریں وہ تو حرام ہے،
ہم کیا کریں؟ ہم قانون ہاتھ میں لے کے قتل شروع کر دیں؟ نہیں، ہمارا اسلام ہماری یہ رہنمائی نہیں کرتا۔ تو بھائی تم قوم کے بڑے ہو، تم لیڈر بنے ہو، تمہیں حکمرانی کی سیٹیں ملی ہیں، تمہیں اگر ایک گلی محلے کی فکر کرنی لازم ہے نا تو 22 کروڑ عاشقان مصطفیٰ کے جذبوں کی تمہیں بھی قیمت کی لاز رکھنی پڑے گی۔ یہ تمہیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جذبات کیا ہیں۔ مہربانی کر کے کہیں آپ طاقت کے نشے میں سرمست نہ ہو جائیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں ختم نبوت کے مسئلے پہ پوری قوم ایک ہے، اور ہم کسی قسم کے اس دھرنے کے خلاف، شرکاء کے خلاف کسی کریک ڈاؤن کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کریں گے۔ بس اتنا ہی میں کہتا ہوں کہ لب پہ نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا، اور پیارے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، آج بھی ہے، سونے نبی سے میرا رشتہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ، مونے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ بھی ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ، پیارے نبی سے میرا رشتہ۔ اور میرا دل کرتا ہے میں یہ بھی پڑھ لوں کہ ہر زبان پہ ہے طرف یہ کی آواز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز تو ممتاز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی، او میرے غازی تیری جرت عظمتوں کو ہے لے ملت کا سلام ہو، مبارک تجھ کو غازی تو نے جو پایا مقام ہو، مبارک تجھ کو غازی تو نے جو پایا مقام، بندگی کو فخر تجھ پر عاشقی کو ناز ہے، عاشقوں کی بزم میں ممتاز ہی ممتاز ہے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، پیار سے آواز آئے، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بلا ہو، سب کرے طیبہ کی سے، ہوش مندی کا تقاضا، ہوش سے سب کام لے، ہوش مندی کا تقاضا، ہوش مندی کا تقاضا، ہوش سے سب کام لے، بے
ادب تنقید کرنے والے اتنا جان لے، بے ادب تنقید کرنے والے اتنا جان لے، پیار سے آواز ہے، بے ادب تنقید کرنے لے، بے ادب تنقید کرنے والے، بے ادب تنقید کرنے والے اتنا، ہوش مندی کا تقاضا ہوش سے سب کا ملے، بے ملے، بے ادب تنقید کرنے والے، وہ بندگی کا رنگ اور عشق کی عاشقوں کی بزم میں ہے یا رسول اللہ، تیرے چاہنے والوں کی خیر یا اور میں بار دیگر یہ بالکل واضح طور پر کہہ رہا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہم تمام راولپنڈی کے علماء، بالخصوص جب میرے قبلہ سیدی و مرشدی، ہم دیوانے لوگ ہیں بھائی، ہم دیوانے لوگ ہیں، بالکل کھلے کھلے میسج ہے، جب میرے مرشد نے، میرے سید نے کہہ دیا ہے، اور ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، جب ہم ان کی آل کے لیے اتنا جذبہ رکھتے ہیں تو حضور کا معاملہ دور ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں بوڑھا حسین الدین بھی ختم نبوت کے لیے میں انشاءاللہ خود اگر ضرورت پڑی تو میں دھرنے میں جاؤں گا، اور کیا پتا وہ کیا سلسلہ اللہ کرے گا انشاءاللہ، لیکن ہم پھر حکومت سے یہ اپیل، میں ذاتی طور کی لفظ بول رہا ہوں، ہم کہتے ہیں کہ مہربانی کر کے اس قوم کو کسی آزمائش میں مت ڈالیں اور فی الفور مطالبات منظور کریں، اور تاکہ آپ کا بھی اقبال بلند ہو اور ان عشاق رسول کے دل کی جو آگ ہے وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو، اور حضور کی محبت کے لیے یہ جو ان کے جذبات ہیں، اللہ تعالیٰ تمام عاشقان رسول کو ان جذبات محبت پہ اجر جزیل عطا فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، اسلام، 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 تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔